أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. قال नहीं इस्माइल नाथ कर ले कल नहीं समझ ली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब नात नबी मैं लिखता हूँ अशआर से खुशबू आती है और जिक्र नबी जब करता हूँ गुफ्तार से खुशबू आती है।
جب نعت نبی میں لکھتا ہوں اشعار سے خوشبو آتی ہے، اور ذکر نبی جب کرتا ہوں گفتار سے خوشبو آتی ہے۔ گزری ہے کئی صدیاں لیکن لگتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ گزری ہے کئی صدیاں لیکن لگتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ جس غار میں آقا جاتے تھے اس غار سے خوشبو آتی ہے۔ جس غار میں آقا جاتے تھے اس غار میں خوشبو آتی ہے۔ جب نعت نبی میں لکھتا ہوں اشعار سے خوشبو آتی ہے۔ ہوتا ہے مسلسل جس گھر میں درود کا ورد شام و سحر، ہوتا ہے مسلسل جس گھر میں درود کا ورد شام و سحر، اس گھر کے دریچے سے در سے دیوار سے خوشبو آتی ہے۔ اس گھر کے دریچے سے در سے دیوار سے خوشبو آتی ہے۔ جب نعت نبی میں لکھتا ہوں اشعار سے خوشبو آتی ہے۔ میں اس میں حبیب داور کا ہر لمحہ وظیفہ کرتا ہوں۔ میں اس میں حبیب داور کا ہر لمحہ وظیفہ کرتا ہوں۔ یہ نام ہی ایسا ہے جس کی تکرار سے خوشبو آتی ہے۔ یہ نام ہی ایسا ہے جس کی تکرار سے خوشبو آتی ہے۔ جب نعت نبی میں لکھتا ہوں اشعار سے خوشبو آتی ہے، اور ذکر نبی جب کرتا ہوں گفتار سے خوشبو آتی ہے، اور ذکر نبی جب کرتا ہوں گفتار سے خوشبو آتی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یونس صاحب کہہ رہے ہیں تعارف کرا دیں، میں نے کہا نہیں، تعارف میں تعریف ہو جاتی ہے، منہ پر تعریف اچھی ہے، اللہ نے بچائے۔ اللہ پاک شیخ یونس صاحب کی محبت کا بدلہ فرمائے، شیخ سلیم صاحب کی تشریف لائے ہیں، اللہ پاک ان کی جزائے خیر دے، صحت عافیت تندرستی سے نوازے۔ سب اردو سمجھنے والے تو ہیں نا مولانا صاحب؟ کیا ہے اردو میں چلے گا؟ سمجھتے ہیں۔ Hands up if you don't understand Urdu. 1 2 3۔ اچھا حاجی صاحب تو اردو والے ہی ہیں نہیں؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل في عفة وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه السلام من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال عليه السلام يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال عليه السلام إنما أنا رحمة مهداة. وقال عليه السلام إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وإن ربي أمرني بمحق المعازف والأوثان والصلب أو كما قال عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے اور دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے. اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے. کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل. عمر ہیں ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں. کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے. علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں. رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں. خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا. قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں. خدا نے دین کامل کمپلیٹ پرفیکٹ کر دیا ہے اے امی ان پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرچم ختم نبوت لے کے آئے ہیں. اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام. سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام. تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار. ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام. تو خدا کا آخری پیغام تو خدا کا آخری پیغامبر ہے. ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پہ ہر نعمت تمام. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو ذرا اس کو آگے کر لو نا. یہ ہوا ڈائریکٹ مجھ پر آ رہی ہے. میں فریز ہو جاؤں گا. نہیں کوئی ضرورت نہیں. میری وجہ سے سب کو پریشان کر رہے. بس ہو گیا. اب ڈائریکٹ نہیں آ رہی ہوا. وہ ٹھنڈک ہو جائے گی. نہیں کوئی نہیں. چلو بس فریز نہیں ہو جانا چاہیے ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی.
اب ٹھیک ہے. ہاں جی. اور میرے واجب الاحترام دوستوں, بزرگوں, ریسپیکٹڈ ایلڈرز, ول ٹرائی اینڈ کیپ اٹ مکسڈ, لٹل بٹ مکسڈ انشاءاللہ, تو سب میں بینیفٹ ہو سکے. سب سے پہلے فرسٹ آف آل وی تھینک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار Allah's ni'mats, blessings. Allah gave us tawfiq to praise Dhuhr namaz with Jamaat. And then mashallah so many of you have turned up on a London life is fast life. سب بزی ہیں, ویک ڈیز میں بھاگم دوڑی, تو سیٹرڈے سنڈے گھر کا سب کام کرنا ہوتا ہے. پھر بھی you took your time out, you came here, Allah reward you. Allah give us tawfiq to participate in these gatherings and benefit from whatever knowledge is passed on. حدیث شریف میں ہے لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه حتی یکون منتہاہ الجنہ. ایک مومن کو خیر کی بات سننے سے سیر نہیں ہونا چاہیے یہاں تک کہ اس کا منتہا جنت ہو. یعنی جہاں بھی کوئی خیر کی بات ہو تو اس میں حصہ لے کر کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ جب تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں, کوئی دین کی بات سنیں گے, فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق دے اور دین کی باتیں سن کر ان پر چلنے اور عمل کرنے اور پریکٹس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا ہمارا جو جلسہ ہے اس کا عنوان ہے ایکوز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, انویلنگ دا سیرہ. یہ ہمارے دوستوں نے یہ ٹاپک رکھا ہے. اللہ آپ کی کمیٹی والوں کو, انتظامیہ کو, بھائی محسن کو اللہ جزائے خیر دے. یہ تجویز ہوا, میں اس کا بہت اچھا ٹائٹل ہے, انشاءاللہ اس کے مطابق کرتے ہیں. ایکو, if you scream in a valley surrounded by mountains, you will stop screaming, but the echo will continue for a little while, sometime for a long time. چلتا ہی رہے گا. تو echoes of the seerah means Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam has gone from this dunya, but his seerah is still echoing around the world. You can learn valuable lessons from his seerah. Even in this day and age, in the 15th century of the Islamic calendar or the 21st century of the Gregorian calendar, we can still learn from his lifestyle, and we can still adapt his lifestyle, and we can still be successful by following him in every walk of life. حضور کی سنت پر عمل کریں گے ابھی بھی کامیابی حاصل ہوگی. بعض بزرگوں نے کہا ہے سلف صالحین اس لیے کامیاب تھے کہ وہ سنت پر عمل کرتے تھے, اس لیے کہ وہ سنت ہے. سنت کو ڈھونڈتے تھے, تلاش کرتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے, اس لیے وہ کامیاب تھے. They were successful because they learned sunnat and they practiced on it because it is sunnat. And we are failing because we abandon sunnah because it's only sunnat, it's not for us. یار یہ سنت میں چلے گئے, چھوڑو, یہ مستحب ہے نا, کیا ہے, چلے گیا فرض کرنے کا. تو ہم لوگ اس لیے فیل ہو رہے ہیں, یہ تو خالی سنت, یہ تو صرف سنت ہے, چلے گئے. کہیں گناہ کا کام آئے تو یہ تو مکروہ ہے نا, حرام تھوڑی ہے. مکروہ تو چل جاتا ہے, لے مکروہ بھی تو گناہ ہے, چھوٹا گناہ لیکن گناہ ہے. انگارہ چاہے بڑا ہو کہ چھوٹا ہو, انگارہ انگارہ ہے. ایک چھوٹی سی چنگاری بھی اس کارپیٹ کو جلانے, مسجد کو جلانے کے لیے کافی ہے. اللہ حفاظت کرے. تو سلف صالحین used to search for every sunnah, practice on sunnah. That's what made them successful. And this is the recipe, the ingredient we need today in order to be successful. Learn the sunnahs of Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, bring them into your life. External sunnahs, internal sunnahs, libas, eating, drinking, sleeping, walking, talking, behaving, interactions, and the sunnahs of the heart, keeping the heart clean, free from malice, rancor, hasad, jealousy, hubbe dunya, hubbe jah, hubbe mal, kanjusi, greed, hirs, lalaj. These are all sicknesses and diseases of the heart.
Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam's heart was as pure as gold. Very clean-hearted person. Never kept grudges against anyone. We have to learn that from his seerah and bring it within us. We can learn millions of lessons from his seerah. Now, we can look at his whole life of 63 years. His birth, his childhood, his growing up, his youth, his middle age, his old age, his nabuwwat, before nabuwwat, after nabuwwat, before hijrat, after hijrat. You study his life, and every person can find gems in his life and he can take from there. Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam comes into this dunya and we see his childhood, bachpan ke waqiyat. Hazrat Maulana Badri Alam Sahib Mirthi Rahmatullah alayhi has written in Tarjuman Sunnah that Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam grew up in the house of Abu Talib because his mother had died when he was 6, grandfather when he was 8, and his grandfather called Abu Talib and did wasiyat to him, look after my son, I'm handing him over to you. Because Abu Talib and Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam's father Abdullah were both real brothers. The others were half brothers. Their father and mother were same. And Abdullah had died, so he said to Abu Talib, you have to look after him. And Abu Talib said, no problem. And Abu Talib kept his word and held on to the wasiyyat of his father, even after Nabuwwat, to the extent that when Mushrikeen said to Abu Talib, hand him over to us, Wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihimi hatta uwassada bit turabi dafina. Hazrat Abu Talib said, Wallah, I'm never going to hand you over to them. They put him in Shabi Abi Talib, Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam, and Muslims, and Banu Hashim. Even Abu Talib, who had not embraced Islam, suffered the brunt of the boycott. They went through the tough times. बहुत मुजाहिदा किया, सब कुछ कुर्बान कर दिया हुजूर के लिए. हुजूर उनके घर में पले, उनके घर में पड़े थे. हजरत मौलाना Badri Alam Sahib Mirthi Rahmatullah alayhi says, when Huzur was in the house of Abu Talib and it would be time for lunch, dinner, the household would give the kids their food and everybody would jump on the food, but Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam would not do that. He would stand on one side. He would let them eat. And then when they finished, whatever was left over, he would say Bismillah and eat whatever was left over. He's only a young boy of 8, 9 years old. But look at his sharafat. Look at his nobility. Sharif young man. Our kids can learn from there, not to be greedy. You know, food is nothing we have to be. Today our kids are greedy for toys. बाहर से कोई मेहमान आ गया हमारे घर में और उसने बच्चे की टॉय पकड़ ली तो टैंट्रम शुरू हो जाएंगे, माय टॉय. तो वी हैव टू टीच देम कि भाई खेलने दो इनको, अखलाक उनमें पैदा करो. And Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam was like that. He was extremely noble person, sharif person. He was extremely good looking. One Sahabi says, I came in the time of Jahiliyyah, and in Makkah Mukarramah there was huge drought. People were dying of hunger and thirst. कहत पड़ा हुआ था, भूख प्यास से लोग मरे जा रहे थे. लोगों ने अबू तालिब से कहा, जो उस वक्त कुरैश के जरा बड़े समझे जाते थे बनु हाशिम में, कि कुछ करो. तो मैंने देखा कि अबू तालिब एक खूबसूरत से छोटे बच्चे को लेकर आए और काबा शरीफ के गिलाफ के पास खड़ा किया और कुछ
دعا مانگی. ابھی تو ان کی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ بادل آئے اور زوردار بارش ہونی شروع ہو گئی. وہ خوبصورت معصوم بچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اس وقت دعا مانگی تھی, اللہ اس بچے کی برکت سے ہم کو بارش نصیب. ابو طالب نے بعد میں کچھ اشعار کہے, اس میں یہی لفظ تھا جو بخاری میں بھی ہے, وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاكُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ فَهُمْ فِي نِعْمَةٍ مِّنْهُ وَفَوَاضِلِ. یہ گورے گورے رنگ کے خوبصورت بچے ہیں, خوبصورت انسان ہیں کہ ان کے چہرے کی برکت سے بادل سے بارش مانگی جاتی ہے. سمان الیتامى عصمۃ للارامل, یتیم بچوں کے لیے ریفیوج ہیں اور بیوہ عورتوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے. ان کو یتیم بچے بہت اچھے لگتے ہیں, وہ یتیموں سے بہت اچھا سلوک کرتے ہیں اور بیوہ عورتوں کی بہت خدمت کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں, ان کو جا کر سامان وامان دے کر کے آتے ہیں. ایسے انسان کہاں ملیں گے؟ یہ ابو طالب حضور کی تعریف میں یہ شعر کہہ رہے ہیں. یہ سب بچپن کے واقعات ہیں. اور بچپن میں when he is growing up 8-10-year-old kid, اس وقت سے ہی حضور بہت اسٹرانگ بھی تھے, انرجیٹک بھی تھے, بہت لائیولی تھے. اور آپ کے سبھی چچا آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. حضور جب چھوٹے تھے 10 سال کے, تو وہاں قریش میں اپنے دشمنوں کے ساتھ ایک جنگ چھڑ گئی, فائٹ ہو گئی. تو اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں گئی, اور جہاں تیر اندازی ہوتی تھی تو آپ دوڑ کر کے وہ تیر لا کر اپنے چچاؤں کو دیتی تھی. تو یہ بھاگنا, دوڑنا, تیر اندازی وہاں سے لانا اور ان کی خدمت کرنا, چچاؤں کو خوش رکھنا, یہ بچپن کے اخلاق ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بچے کھیلتے ہیں. جب آپ بالکل چھوٹے تھے 6 سال کے اور اپنی اماں کے ساتھ مدینہ شریف گئے, he was only 5-6 years old and he went with his mother to Medina Sharif. He stayed there for maybe 2 months. And later on he came there after Hijrat. So he remembered his childhood. I came here with my mom. I used to play with my friends. I used to go around running, jumping. I used to go around swimming. And this is the pond or lake in which I learned swimming with my friends. He knew how to swim. He learned it in Medina Sharif when he came with his mother. تو ہمارے بچوں کو کہیں جاؤ سوئمنگ سیکھو, ہے کبھی ضرورت پڑ جاوے, اللہ ہماری حفاظت کرے. کتنے بچے ایسے ہیں بیچارے پانی میں گرے, سوئمنگ نہ کرنے کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ان کی. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. تو یہ لیسن ہے, حضور کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے. عجیب بات ہے, کسی پیغمبر کی سیرت اتنی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے جتنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ میں کہوں گا کسی انسان کی اتنی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے لوگوں نے لکھا ہوگا انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں, اس میں اس میں بڑوں کے بارے میں, آئزک نیوٹن کے بارے میں, آئنسٹائن کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں, لیکن کسی کا فریکشن بھی نہیں ہوگا جتنا حضور کا لکھا گیا. آپ کی حدیث شریف یہ آپ کی سیرت ہے. مسند احمد میں 30,000 حدیثیں ہیں, کنز العمال میں بھی اتنی ہی ہیں. 30,000 حدیثیں, کسی انسان کی اتنی حدیثیں ہوں گی؟ فریکشن بھی نہیں ہوگا. حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ایک عرب شاعر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور سیرت میں اشعار لکھنے شروع کیے. لکھتے گئے مدتوں لکھتے رہے, 40,000 اشعار لکھے. اور آخری شعر جو لکھا اس کا ترجمہ یہ ہے, ورق تمام ہوا قصہ باقی ہے, سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے. Pages are finished, but the story remains. This ocean of seerah cannot be traversed. You need a large ship to go through this ocean. So Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam seerah is documented. If we want to learn from his seerah,
We can't do so. We see Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam's youth, exemplary youth, sadaqat, diyanat, amanat, shuja'at, ismat, iffat, everything you find in there. True to his words. In his early days, he used to take the sheep and goat of the people of Makkah out for grazing on the mountains, ala qararit, for some qirat. So that means he earned his livelihood. He didn't sit idle. He looked for a job, found a nice job, simple job, little bit of provisions, enough for him. And look at his sharafa. Whatever he earned, he would come and give it to his uncle Abu Talib. Chacha, I don't need money. I'm living with you. You give it. आज तो एक बेटा अपने सगे बाप को भी देने के लिए तैयार नहीं. बाप कहेगा दिख रहा है बिल जाग भर देंगे, हमारा भैया से बोले बोलो तुम्हें बोलो, मेरा पैसा, मेरा जॉब, मेरी बिजनेस. और यहाँ एक भतीजा अपने चचा को अपनी सारी इनकम देता है. He is once out on the mountains outskirts with his friends looking after goats. There is a festival in Makkah and there are some concerts, music, Nach Gana, dancing. So the friends decide that we'll take turns to go and see what's going on. So first night his friends go and he looks after the goats. And on the second night it was his turn. So he comes down the mountains, he goes to meet one of his friends at the entrance of the city of Makkah, and he sits there and he falls asleep. And he stays asleep until morning, and he comes back in the morning to the mountains without participating in them. Who put him to sleep? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah did not want him to go there. And throughout his youth, he never did anything which everybody else was doing. Meaning in Makkah, there was zina. Zina was not taken as something bad. Like we're living in this society, outside, zina is widespread. And they don't take it anything as bad. It's alright. It's casual, it's alright, it's alright. That was the condition of Makkah as well. They didn't feel it bad. In fact, they used to promote it. Some people who would not have any children would send their wives to the noble families to go and sleep with them and bring good nice children. Or even if they did have children, they wanted children from the elite. तो उनके साथ सौदा करते थे, फ्री में उनकी वाइफ को भेजते थे ताकि उनके नुत्फे से एलीट बच्चा पैदा हो. हज़रत आयशा ने बुखारी शरीफ में वो इस्तिमवा की जो अक़साम बयान की हैं उसमें ये किस्म भी बयान की है. So he was not taken as something bad, but in spite of that, you can't put a finger on his life. No. Never did anything of that time. They used to fight among themselves, steal, burgle. They used to kill, murder on small things. And the biggest sin of all is shirk. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam never did any major sin or minor sin. Allah kept him ma'soom from all sins. He said, as I grew up when I was young, Allah put the hatred of idols in my heart. I used to hate the idols. I didn't like the look of the idols. On one occasion, his pupis were going to one mela and there were some idols there. And they would worship and revere and take blessing of the idols. So they took him with them and they pushed him. They said, why are you so shy? Shouldn't be so shy. Why are you so shy? Go, touch them, take the blessing. And he said, no, I don't want to. And they pushed him ahead. And as they pushed him ahead, he just screamed and fell back and he fainted. And they were scared. What happened to him? They brought him
on the side, put some water on him. He came to his senses. And they said, what happened? He said, when you pushed me ahead, between me and the idols, there was a large person with white clothes, and he pushed me back and said, go back, this is not your work, you shouldn't be doing this. You shouldn't be doing this. फरिश्ता अल्लाह पाक ने हिफाजत की. इबादत तो इबादत सिर्फ वो हाथ फेरने से भी महफूज रखा कि उसमें भी बुत की ताज़ीम है. There is reverence of Buddha in there. Allah subhanahu wa ta'ala protected him from that as well. So we see his youth. Even after Nabuwwat, the mushrikeen couldn't find any fault on him. Otherwise they would have said, oh, you used to worship idol, you used to do zina, you used to steal, you used to lie, you used to cheat people, you did this, you did that. Never ever will you find somewhere where a mushrik criticized him for something because he never did anything wrong. His life was full of purity and gold, clean. When he grew up, he started doing business. And he went on small business, travels here and there. At the age of 25, he went with some goods of Hazrat Khadija radiallahu anha, and he did business. Hazrat Khadija's slave Maysara was with him. When they came back, he mentioned the characters and the akhlaq and the sadaqat and truthfulness and the amanah of Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And this is what appealed to Hazrat Khadija, and she herself sent a proposal to marry him. Maysara said, he was an amazing person. To the extent he said that many times I saw that it's really hot weather and we are traveling and clouds come and put shade over him. I don't know what that was. As we are traveling, the clouds are also moving with us. And when we went there and we did business, he was always true. He never cheated anyone. And he came back with so much profit that Hazrat Khadija had never made that amount of profit with any other agents. He had made the most profit. And she shared the profit half and half with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And again, what did he do? He brought all that profit and said to his uncle, uncle, you keep it. I am single, I live in your house, I don't need money. You get mehmans, you have children, you need this money, you keep it. Imagine the sacrifice of Hazrat Nabi Kareem. His hard work, hard earned money, and he put it at the feet of his uncle. And Allah repaid him for that sacrifice. Within a few days, Hazrat Khadija sent a proposal, and he made mashwara. Chacha, Khadija ne proposal bheja hai, kya karna chahiye? And Chacha said, bhai, Khadija is a noble lady of Quraysh, and many people have sent proposal to her, but she's been refusing, and she herself is proposing to you, you should get money. So things were arranged. Abu Talib and his other uncles are all present, and Abu Talib reads the khutbah of nikah, mentions the virtues of Quraysh and Banu Hashim and family of Banu Hashim, Khandan Banu Hashim, and then he mentions Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is my nephew. Muhammad is one of the best human beings you could find, and he said that he has proposed to Khadija and they want to be married. I am conducting their nikah, I will pay the meher. Nikah was done, and Hazrat Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam came to live with Hazrat Khadija radiallahu anha. Now Hazrat Khadija's whole wealth came at his feet. Allah rewarded him instantly for that sacrifice. Hazrat Khadija की प्रॉफिट भी आपके पास और असल माल भी उनके पास, और हजरत खदीजा ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया. सब कुछ कुर्बान कर दिया. हजरत खदीजा का घर अभी तक महफूज था. YouTube पर आप जाइए, 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है हजरत खदीजा's हाउस. उसमें से कैसी खुशबू आती थी, कैसा घर था, कहाँ हुजूर रहते थे,
کہاں میٹنگ کمرہ تھا, کہاں حضور نماز پڑھتے تھے, یہ سب ہے. آپ کے پڑوس میں کون رہتے تھے, ادھر کون ادھر کون, سب اس میں ڈاکیومنٹڈ ہے. تو حضرت خدیجہ پہلے ہی used to live with his uncle Abu Talib's house because he didn't have a house of his own. So he used to live with Abu Talib. Now he moved from there to the house of Hazrat Khadija radiallahu anha. And he stayed in that house for 25 years until Hazrat Khadija passed away when he was 50. In his youth, one of his friends, Adda ibn Khalid, had gone out with him for business trades. Later on, he came to Medina Munawwara and embraced Islam. And he said, Ya Rasulullah, do you remember me? We did some business. We were partners. فَكُنْتَ لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَهْدِينِي. You never pretended to be gentle with me when in reality you were not. And you never argued with me. You were such a nice person. And Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam said, yes, I do remember you. We did business. On one occasion, he was, in his business trades, he sold something to someone, and the person said, wait here, I'll go home and get money. And he came home and he got busy and he forgot. ہم بھی بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں. بھول کی بیماری تو بہت ہے اس زمانے میں. کھانا پینا ہمارا ایسا ہے, دوائیں ہیں, انجیکشن ہے, یہ سب بھول کی بیماری کرتی ہے. اللہ ہماری حفاظت. اور باتیں کر رہے تھے بھول کی, سب اپنے قصے بھول کے سنانے لگے. تو یہ کہنے لگا میں جو ہے وہ شاپنگ سینٹر میں گیا, سین بری موڈیسن, 1 گھنٹہ بھر شاپنگ کی. پھر گاڑی کے پاس آیا تو میں ڈھونڈ رہا ہوں گاڑی کی چابی کہاں گئی. تو یہ تھے, کوٹ کا تھے, فلاں تھے, ڈمکڑا تھے. میں پریشان ہو گیا, بھائی گاڑی کی چابی گر گئی کسی طرح. اتنے میں وہ ٹرالی پش کرتے کرتے گاڑی کے پاس آ گیا. تو دیکھا تو گاڑی کی چابی تو اندر ہے, انجن چالو ہے. وہ گاڑی چالو چھوڑ کے ہی چلا گیا سپر اسٹور میں. وہ چکر بھی گاڑی لے کے بھاگا نہیں وہاں سے. ایسا بھی ہوتا ہے, چابی بھول کے ہی چل گیا. انجن رکھ کر 1 گھنٹہ شاپنگ کرتا, بھول ہوتی ہے. تو یہ آدمی گیا, ادھر جا کے بھول گیا. اب 1 دن 2 دن 3 دن بعد اس کو یاد آیا. وہ بھاگا ہوگا پیسے لے کے حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. جب وہ آیا تو حضور اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کو کچھ بھی غصہ نہیں کیا, فائٹ نہیں ہے. اور بھائی مجھے بہت تکلیف میں ڈال دیا, 3 دن سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. He put me in great difficulty. You told me to wait here. I promised you that, okay, I'm waiting here. I had to keep my promise. I can't move from here. He only went for his tinja, pishab, pani, bashari, zarurat, and he came back there and he's waiting. When he's going to come, when he's going to, he might come. And as the same story, آپ کے دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ہے, جو مفسرین نے وہاں لکھی ہے سورہ مریم میں, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. تو صادق الوعد میں اس کو لکھا ہے. تو یہ جوانی میں you can see his seerat, how truthful he was in his work, in his business, in his dealings, in his interactions with others, behavior. This is why they used to call him As-Sadiqul Ameen, As-Sadiqul Ameen, As-Sadiqul Ameen. This was their respect. They wouldn't call him with name, they would call him with title. As-Sadiqul Ameen آ گیا, Sadiqul Ameen جا رہا ہے, Sadiqul Ameen نے یہ کیا, As-Sadiqul Ameen فلاں جگہ گیا. بس وہ, اور جوان تو جوان, بوڑھے بھی, سفید داڑھی والے بھی اس جوان کا رسپیکٹ کرتے تھے, ادب کرتے تھے. When he was 35 and Kaaba Sharif was being constructed, we see some events of that time. What happened was, Quraysh said that Kaaba's diwar is shaking, falling over all over the place, because Kaaba Sharif was in the middle of the valley surrounded by mountains, and when heavy rains came there would be flood around it, and it would hit the walls and the cement would be eaten away, and the walls would crack and stones would fall. So they said that we should redo the Kaaba from scratch.
So they tore it down and rebuilt it. And for that they needed fresh stones. So they used to go on Jabal-e-Kaaba. Because they were large stones there, they would carry them from there to here, carve them, straighten them, and then make Kaaba Sharif. They used the old ones as well, many new ones as well. So while they were carrying those stones, Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam and his chacha Abu Talib, his chacha Abbas, who was 2 years senior to him, was also carrying. So Abbas said to him, you know, you're carrying that stone on your shoulder, and while you're walking, in that movement, your skin is being bruised. Why don't you take your lungi off and fold it a few times and put it on your shoulder and then put the stone on it? In that way, your body will not be scraped. Your skin will not be scraped. So his uncle said it, so he took it off, and this taking libas off was not taken as something bad. So he took it off. But as soon as he took it off and put it on his shoulders, he fell and a stone fell as well. And he called his sadar and said, give me my sadar. So Abbas said, what happened? He said, someone appeared before me, and he said, shh, don't do that. That's not your job. You shouldn't be doing this. Cover your sadar, cover your sadar. After that, he was never seen uncovered. His haya, his modesty. Today, our youth are losing their haya and modesty. They wear all types of stuff. In North America, I once went for a bayan, Ramadan time, after Tarawih, lots of people were there. This young man wearing 3/4 pants. And he came right straight here, chocolate market, and 3/4 pants went up, और सब नजर आ रहा है. और तेरी शर्म के मारे मुझे तो समझ ही नहीं पड़ रही है डोकुनी जो गली में बहन करा की क्यों. अब वो कहीं भी कैसे कहीं वो कवर कर अपने आप को, क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्दी ऑफेंडेड हो जाते हैं. वो चुपचाप से सुबह बन के बयान कर दिया आगे. शर्म नहीं है. एक जगह पर हमारा जाना हुआ तो वो अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर पहनते हैं ना वो स्लीवलेस टॉप, तो इतना लंबा स्लीवलेस टॉप है और बगल बगल सब नजर आ रही है, और पहली सब में आके खड़ा है, सब नजर आ रहा है. हया शर्म निकल रही है. कुछ तो अल्लाह के बंदो शर्म करो यार. लिबास सही पहनो, सतर छुपाओ. बाज हमारे यहाँ भी आ जाते हैं, वो टी शर्ट पहने हैं और वो जीन्स पहनी, रुकू में जाते हैं तो पीछे से सारा 7 तबक रोशन हो जाता है. ऐसी जीन्स क्यों पहनते हैं? पीछे से सतर खुला है तो रुकू ही नहीं हुआ, सीधा ही नहीं हुआ, नमाज ही नहीं हुई, सीधी में गई तो पीछे से सब नजर आ रहा है. लिबास सही पहनो अल्लाह के बंदो, कुछ हया करो, कुछ शर्म करो. देखो हुजूर अभी तो नबी भी नहीं बने हैं, फिर भी हुजूर को सतर छुपाया. हुजूर वैसे छुपाते थे. ये पहला मौका ऐसा था कि हज़रत अब्बास के कहने पर हुजूर ने ऐसा किया, और फौरन जो है इस्लाह हो गई, खबरदार जो ऐसा किया तो आइंदा. तो हया, शर्म, लिबास सही पहनना है. वो हमारे यहाँ इन प्रेस्टन में दिस न्यू मुस्लिम अंकल इस्माइली, मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब हैं ना, उनकी फूफी से उसका निकाह. हमारे खुसर साहब, हाजी इस्माइल सीदार साहब ने उनको निकाह कराया था. न्यू मुस्लिम है, बुढ़ा है, कहीं इधर उधर भटक जाएगा, तो वो मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब की फूफी को इंडिया से बुला लिया. उनका खानदान भी सब आ गया उसकी बरकत से. बड़ा अच्छा बुढ़ा था वो. जो हमारे इंग्लैंड में पुराने बुढ़े होते हैं ना, ऐसा स्ट्रॉन्ग मजबूत पक्का बुढ़ा. तो वो माशाल्लाह दाढ़ी भी बराबर, सुन्नत लिबास पहने, टोपी पहने और नमाज में बराबर आए. वो जब ऐसे लड़कों को देखे ना कि न लिबास सही है न टोपी सही है, तो व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर यू? You come to the mosque like this? You used to say every place has a uniform. Police have a uniform, firemen have uniform, doctors have uniform. Allah's house has a uniform. Why do you come to Allah's house without that uniform? Why can't you wear topi? Why can't you wear jubba? Why can't you dress properly when you come to Allah's house? बुढ़ा है लेकिन देखो उसकी अक्ल, उसको कोई किसी ने बताया नहीं है. He is using his brains. एक जगह बुढ़ा कहीं जा रहा था, तो
ہماری برقع والی لڑکیاں ٹاؤن سینٹر میں، تو بعض گوریاں جو ہیں وہ کہنے لگی look at these girls, I bet they might be feeling really hot and sweaty in that clothing. I feel pity for them. تو اڈا ان کے کہتے ہیں they feel pity for you when you go out in December in snow and in ice with your legs and everything uncovered. ابھی تم کو یہ پٹی ہو رہی ہے تو ان کو اس وقت پٹی ہوتی ہے تمہارے اوپر جب تم ننگی گھومتی ہو ونٹر میں، کڑکڑتی سردی میں. یہ کیا ہے؟ وہ پہنے تو ان کو جس طرح پہننا ہے، تو ان کو بکواس کرتی ہو. یہ گورا گورے کو، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. تو حیا، شرم، عصمت، عفت حضور سے سیکھو. اور یہ تو نبوت سے پہلے کی بات ہے. نبوت کے بعد ہائے ہائے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها وکان اذا کرہ شیئا عرفناه فی وجهه. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی پردے کے پیچھے ہمیشہ رہی ہو اس سے زیادہ شرمیلے تھے. He was more حیادار and modest than a virgin girl who's always stayed behind curtains. Imagine in those days, she hasn't gone to school, she's not had a TV, she's not got a mobile, she doesn't know what the outer world is. Imagine how much haya and sharam and modesty she will have. She'll be really bashful, she'll be really shy to say anything. This is why in those days when they used to go and ask, beta tari shadi karayi dem, to bichari ro deti thi aur wo kuch nahi bolti thi. تو شریعت نے کہا سکوت فی محل البیان بیان. Even when Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam came to Hazrat Fatima and said, your cousin Ali has proposed for you, what is your opinion? And she just looked down and smiled, she didn't say anything. And Huzur took that as consent because she was bahaya. اور آج کل تو شادی کے لیے انٹرویو پورا 3 صفحے کا انٹرویو شیٹ لے کر آ جاتے ہیں، ٹک 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 ٹک. پھر ایسی لڑکیوں کی شادی ہی نہیں ہوتی ہے، بیٹھی رہتی ہیں سال ہر سال تک، کیونکہ وہ ٹک ٹک پورا ہی نہیں ہوتا، سب کراس کراس ہوتا ہے. تو حضور کی حیا مور حیا than that virgin girl who stayed behind curtains all her life. And when he disliked anything, you could see it in his face. تو یہ ہے حضور. تو آپ کی حیا، شرم جوانی میں ہی آپ اور لیتے جائیے. آپ کی سخاوت، فیاضی، دیکھو حضرت ابو طالب کے سامنے سارا پیسہ آ کے دے دیتے ہیں، کتنا بڑا دل ہے آپ کا. اور پھر نبوت کے بعد تو حضور کتنے سخی. شروع میں حضرت علی سے کہتے ہیں کہ پورے خاندان بنی ہاشم کی دعوت کرو. تو ان کی دعوت کرتے ہیں، ان کے لیے گوشت پکاتے ہیں، دودھ منگواتے ہیں، سب کو جمع کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، قبول کر لو تمہارا بھلا ہوگا. لیکن ابو لہب اس لیے دعوت کھلائی تھی ہم کو، اس لیے بلایا، بھگو یہاں سے، نہیں قبول کرنا، ہم کو نہیں چاہیے تمہارا میسج. نہیں ماننا تھا، اس کی قسمت میں نہیں تھا، اس نے دوسروں کو بھی بھڑکا دیا. لیکن کہنا یہ کہ حضور کی سخاوت، the way to a man's heart is his stomach. تو حضور نے بھی اس کو استعمال، کم سے کم کو شاید کھانا کھا کے تھوڑی نرم پڑ جائیں. پہلے دن سے سخاوت، فیاضی، دعوت کرنا، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک. اور پھر مدینہ شریف ہجرت کے بعد تو ہو سخاوت فیاضی کی کوئی حد ہی نہیں. حضرت مولانا بلال صاحب mentioned this story. The grandson of Hatim Tai met the grandson of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. He said, my grandfather Hatim Tai was extremely generous. He had a large house and he had 11 doors. If someone came to ask something from one door, he would give. The same person came from the second door, he would give third, fourth, fifth thing. From 11 doors, he wouldn't say, I just gave you now. He would keep giving. He was a very generous person. And haqiqat mein, he was very generous. Hatim Tai, very generous person. He died before Islam, so he couldn't get Islam. But his son Ali ibn Hatim and his daughter, I think naam yaad nahi hai, Safrana,
she embraced Islam. This was the barakat of their father's sakhawat. Let me tell you a story. This person had some grudge with Hatim Thai. And he put an inam for someone who kills Hatim Thai. So this young man, in lalach of inam, went to Hatim Thai's house. And Hatim Thai, as his usual sakhawat, mashallah, he had a guest house, guest room. He sat him there, he brought some food, and nice, delicious, fresh meat, cooked, cow. Now he had come to kill him. And in those days, they wouldn't backstab. इस ज़माने में तो खाएंगे भी फिर मारेंगे पीछे से. So he can't do that. If he ate his food, then he can't kill him. So he had to find an excuse. So he said, I can't eat this food. I said, why? Oh, no, it's okay. I'm not parhezi. I only eat horse meat. I don't eat mutton or beef or anything else. And Hatim Thai said, no problem. We'll get you horse meat as well. So he sat him there. And he only had one horse at the time. He went and slaughtered that one horse, which was his right, only right. And he cooked the meat and he brought it. He said, how? This is horse meat. And now the person he said, I'm sorry, ऐसी बात नहीं है. Reality is this. Hatim Thai said, okay, no problem then. Kill me. Take my head to him. You will get money, you will get the reward. I'm old man, I'm going to die anyway. You are young, you can chill out, have a nice time. He said, no, I can't do that. He said, okay, I'll tell you something. Tie my hands and take me to him as a prisoner. He'll kill me and you'll get the reward. And he said, yeah, I can do that, yeah. So he tied his hands. He took him on a horse, took him there. And he said, look, I couldn't kill him. I brought him here so you can kill him. And the enemy said, nah, that's not happened. Well, tell me what's the truth. What's the reality? You haven't captured him. Something else has happened. And he said the reality. And he said, okay, I'm sorry, my mistake. I won't keep eating riches with you. And he let Hatim Thai go. So Hatim Thai was a very generous person. His grandson said, my grandfather was very generous. बहुत सखी थे. 11 दरवाजों से कोई आए तो 11 दरवाजों से देते थे. So the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatim Thai, your granddad was very sahih. But my grandfather was a greater sahih. He only had one door. And if someone came to ask from that, he would give me so much that he wouldn't feel the need to go to another door. And he said, you're right. And this is why we say Rasul Akram sallallahu alayhi wasallam is the most generous human being to have set foot on the face of this earth. There is no one more generous than him. You can say this with challenge. Why? Because the person gives when he has. If he doesn't have anything, what does he do? Sorry, I don't have it. But here, Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam used to give when he didn't even have anything. A person came to him and asked him for something. He said, look, I don't have anything at the moment. You go to the market, go to so and so, and take from him on my name as a loan on me. When I get something, I'll repay him that loan. Hazrat Umar radiallahu anhu was there. He said, Ya Rasulullah, Allah has not told you to do this. If you have give, you don't have, then refuse. Just say, I don't have it. So Huzur's face cringed. Once Ansari Sahabi realized. And he said, Bala Ya Rasulullah, anfit, wala takhsha min bil arshi iqlala. Why not, Ya Rasulullah? You spend. Don't fear that the owner of the arsh will become poor. He will help you, he will give you. And his face gleamed. Yes, you said the right thing. This is what I wanted to hear. Can anyone show this type of generosity? Even Hatim Thai can't show that. We need to learn this lesson from him. Today we are stingy. We have so many wealthy people. चंदा करने जाएंगे तो मान वो 20 वाली 5 पाउंड की नोट निकालते हैं. अरे मुझे साहब यार तुम जा एक वीक लेट पे रहे यार. अमृत में इन्वेस्ट कर ले. एक वीक पहले हो तो मुझे बड़ा पैसा दे दे. ये एक जनरल एक्सक्यूज है नहीं देने की. हम समझ जाते हैं कि गड़बड़ है. लेकिन असल चीज वो है हुब्बे माल है. दिल में वो माल की मोहब्बत पैवस्त हो गई है. इसलिए उसको निकालने में we barely manage to give our zakat 5% once a year. सदका लिल्ला तो कभी थोड़ा थोड़ा निकाल देते हैं. और यहाँ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आता सब दे देते.
for the last 4 years of his life, he could have led the life of a millionaire. He had so much wealth at his feet, from Bahrain, from Khaybar, from this, from that, from this expedition, that expedition. When the Mal of Bahrain came, he was put in one corner of the Masjid. And that day in Fajr, lots of Ansar also came. They used to play Fajr in their own Masjid. लेकिन वो बात चल गई, हवा फैल गई, चल गई, मस्जिद बढ़ गई. हुजूर भी नमाज से, जिक्र अज़कार से फारिग होकर इशराक के बाद उठे, निकले तो सब भीड़ लगाए हुए हैं, तो मुस्कुरा दिए, इस्माइल क्या बात है, आज फजर में सब आगे हैं, अपनी मस्जिद में पढ़ते हैं, यहाँ कहाँ से आगे? तुमने सुना बहरीन का माल आया है, कहाँ पर लेने के लिए आए, चलो बैठे. वहाँ बैठ के जो तकसीम करना शुरू किया, he started distributing. He didn't get up from there until everything was given out. Not one dirham remained. And you see stories like this in his life all the time. After the battle of Hunayn, so much came, and he gave 100 camels to some of the leaders of Makkah, Safwan ibn Umayyah, and so and so and so and so. And then he gave everything out, the goats, the gold, the silver, he didn't keep anything. Everything was given out. Now something happened. He gave to the newly converts, Mu'allafatul Qulub, and he gave to the Muhajirin, the people of Makkah, but he didn't give to Ansar. So some of the young Ansaris made a remark. إذا كان القتال فنحن ندعى وإذا كان الغنائم يدعى غيرنا. When there is time of battle, we are called out. But when it's time for taqseem of ghanimat and war booty, others are called. Huzur, heard this rumor, and he immediately told Ansar to gather in one large marquee. And all the Ansar gathered, and he came. And he said, is there anyone non-Ansari here? And they said, no, yes, it's all Ansar here. He said, look, what is this rumor which I have heard? Is it true? And the leaders said, Ya Rasulullah, we the seniors didn't say anything, but some youth did make such remark. And he said, yes, you have a right to say. You have a lot of ihsan on me. You invited me, you protected me, you helped me, you supported me. You can definitely say that. And they were saying, no, Ya Rasulullah, Allah wa Rasuluhu amannu, Allah wa Rasuluhu amannu, Allah wa Rasuluhu amannu. Your ihsan upon us is greater and is more than anything. And you brought us, you gave us so much through you. We were blessed with all this. We have no complaints, Ya Rasulullah. And he said, look, I gave the wealth and mal ghanimah to them for a reason. I wanted to bring them closer to the deen. They are newly converts, reverts. I trust you. I have my confidence in you. Tell me something. Would you not be happy that people go to their homes with camels and goats and gold and silver, and you go to your home with Rasulullah? And they burst into tears. They say, Ya Rasulullah, we are happy. We are happy. We are Radina, Ya Rasulullah. We are happy, Ya Rasulullah. And then he said, listen, from now on, Al-Mahya Mahyakum, Wal-Mamatu Matu. The rest of my life will be spent with you, and I will die with you as well. ولولا الهجرة لكنت مراقب الأنصار. الأنصار شعار والناس جسار. Ansar are very close to me. They are like my vest, which touches the body, and other people are like the upper clothing. And if it was not for the hijrat, I would class myself as an Ansari. But because I did hijrat, I am a muhajir. Otherwise, I would label myself as an Ansari. Look at his behavior, his interaction, and his connection with people, his wisdom, his understanding, his sahaba. There's so much to learn from this incident. So, the echoes of Seerah are still with us today. We should study the Seerah. We should learn from the Seerah. We should bring those akhlaq, characters, ethos, manners within us. We should, be like him.
with regards to sakhawat, shuja'at, diyanat, sadaqat, haya, sharam, ismat, iffat. These are the lessons to learn from the life of Hazrat Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. May Allah give us tawfiq to study the seerah and learn and be nice people. Be a carbon copy of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. This is what some of our mashayikh say. اگر ہر مسلمان اپنے نبی کی کاربن کاپی بن جائے تو دنیا میں بہت سی خیر وجود میں آ سکتی ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی سنت اور سیرت سے بہت دور چلے گئے ہیں، اس لیے ہم فیل ہو رہے ہیں۔ نبی کی سنت کے قریب آ جائیں، ان کے جیسے بن جائیں، ان کے جیسا بیہیویئر، ان کی جیسا انٹریکشن، ان کے جیسے اخلاق، تو آٹومیٹک چلتے پھرتے ہم ہدایت کو پھیلا سکتے ہیں۔ ہمارے اکابر کو دیکھو، سلف صالحین کو، وہ جہاں گئے تجارت بھی کی تو دینداری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور ان کی تجارت کے ذریعے انہوں نے اسلام پھیلایا۔ اب بہت سے ایسے قصے ملیں گے۔ تو ہم بھی یہاں آئے ہیں تو ہم اپنے معاملات اور اخلاق کے ذریعے دوسروں کو اسلام کی طرف اپیل کر سکتے ہیں۔ بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغزو غیر قومک بحسن خلقک، اپنی قوم کے علاوہ اوروں کے ساتھ مقابلہ کرو اپنے خوش اخلاقی سے، شو دیم یور خوش اخلاقی، ان کے ساتھ فائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، you don't need to battle with them, no, show your حسن اخلاق and with that appeal to them and bring them closer to you and show your اخلاق, bring them to Islam. سو اب ہمیں حضور کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اس کے ذریعہ اسلام کو آگے بڑھائیں، پھیلائیں۔ اور we are in this country, they are thirsty، بیچارے their society is falling apart، اب ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے، اسی لیے ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں بھی ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اس سے ہم نے اپنا بہت نقصان کیا ہے۔ مسلمان ایک قوم ہے جو اپنے پرنسپل کو پکڑے ہوئی ہے، انہوں نے چھوڑا نہیں، اور یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے۔ اب مولانا سجاد نعمانی نے یہ کہا کہ وہاں مصر میں قحط آیا تھا تو یوسف علیہ السلام نے مصر کو بچا لیا تھا، یہاں پر بھی قحط ہے، اگر اس قوم کو، اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو مسلمان بچا سکتا ہے، ورنہ یہ ملک بھی تباہی کے ڈھانے پہ جا رہا ہے۔ اور دشمن، ہمارے ملک کے دشمن جو ہیں، ان کی تو پوری کوشش ہے کہ اس ملک کو تباہ کر دیں۔ ان کو خود پڑی نہیں ہے کہ ہماری اکانومی کو کیا ہو، کہ ہماری سوسائٹی کو کیا ہو، ان کو تو اپنا ایک ایجنڈا ہے، اس کو ڈالنا ہے۔ تو مسلمان سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس ملک کو ہم بچائیں گے، ہم اس ملک کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمارے نبی کی سیرت پھیلانا ہے، ان کو سکھانا ہے کہ یہ ویلیوز ہیں، یہ چیزیں ہیں، اس طرح سے ہم اپنے ملک کو سیو کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ اللہ اس ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ انہوں نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے، پیس آف مائنڈ دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حقیقت میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے NHS کی حفاظت کرے، ہماری اکنامی کی حفاظت کرے، ہمارے پیس اور امن کی حفاظت کرے۔ دشمن جو ہے ملک کو تباہ کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، جو ظالمانہ سسٹم ہے، اس ظالمانہ سسٹم سے ہمارے ملک کی اللہ حفاظت کرے۔ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو بھی سوچ سمجھ کر حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے اور پھر ملک کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب من ينفعنا حبه عندک وحب عمل يقربنا الى حبک۔ یا ارحم الراحمین، معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرمائیے، پوری امت کی مغفرت فرمائیے، ہمیں آپ کے پاس رسول کی محبت عطا فرمائیے، ان کی سیرت کو پڑھنے، اسٹڈی کرنے اور اس پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے، حضور کے اخلاق اور کردار کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرمائیے، پوری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے، خاص طور پر فلسطین اور اقصی کی حفاظت فرمائیے، مشکل حالات سے وہاں والوں کو نجات عطا فرمائیے، بیچارے مسلمانوں کی جائیداد اور ملکت اور اولیو ٹریز کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، تمام مساجد کی حفاظت
حفاظت فرمائیے، وہاں کے ہر مسلمان چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد عورت کے جان کی مال کی عزت آبرو کی اولاد کی حفاظت فرمائیے، اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ خصوصی رحم کرم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیے، ہماری معیشت اور اکنامی کی حفاظت فرمائیے، ہماری NHS کی حفاظت فرمائیے، ہمارے یہاں کے پیس اور امن اور سیکیورٹی کی حفاظت فرمائیے، جو دشمن ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اسکیموں کو فیل فرمائیے، ہماری حکومت کو خیر کی طرف متوجہ فرمائیے، انہیں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، رہنمائی فرمائیے، اور ان کے لیے ان کا مشکل کام آسان فرمائیے، اور ہمارے جو مسلمان رہبر ہیں انہیں بھی اچھی رہبری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، ہماری اس مسجد قوت الاسلام کی بھی حفاظت فرمائیے، یہاں کے ائمہ حضرات، انتظامیہ کمیٹی، یہاں کے مصلی اور کمیونٹی، یہاں کے مدرسہ اور اساتذہ اور استانیہ سب کی حفاظت فرمائیے، اور اس کو پورے علاقے والوں کے لیے رشد اور ہدایت کا مرکز بنائیے، اور یہاں سے ہدایت پھیلنے کا ذریعہ اس مسجد کو بنائیے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجیے، ہمارے تمام دوست احباب محسنین جنہوں نے پروگرام آرگنائز کیا سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، ان علماء کرام کی خدمتیں بھی قبول فرمائیے، شیخ یونس صاحب، شیخ سلیم صاحب اور امام صاحب سب کی حفاظت فرمائیے، اور ان کی محنتوں کو خوب قبول و مقبول فرمائیے، اور ان کے فیوز سے برکات سے مواعظ حسنہ سے پورے عالم کو مستفید فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ہاں پیچھے ہماری کچھ کتاب رکھی ہیں، اگر ہو سکے تو لیتے جائیں، فائدہ ہوگا۔ قصیدہ بردہ بھی شرح بھی ہے، سورہ یوسف، سورہ فاتحہ، سورہ مریم کی تفسیر بھی ہے، ڈسکاؤنٹ پرائس میں آپ کو دی جائے گی انشاءاللہ۔